بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں زمیرہ خان۔ بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی کوئی پولرائز قسم کی سوسائٹی پاکستان کی ہو چکی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کا اوپینین سننا، میرا خیال ہے کہ بالکل ناممکن ہو چکا تھا۔ اور بہت افسوس کا مقام یہ تھا کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں اگر بولوں تو میں ان کے حق میں بولوں، یا میں اگر بات کروں تو کسی خاص پارٹی کے حق میں بات کروں، یہ بھولے بغیر کہ ہم خود تو سوشل میڈیا پر اپنی رائے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے دوسرے کی بات سننے کی، دوسرے کی رائے سننے کی۔ اور خاص طور پر وہ تمام تر میرے پی ٹی آئی کے بھائی بہن جو اپنی اس جماعت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں برملا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ دل و جان کا رشتہ ضرور ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر شخص کو آزادی ہے، وہ اپنی ایک سیاسی پسندیدگی ناپسندیدگی رکھ سکتا ہے، مگر پچھلے 1 سال 1.5 برس میں نے جو دیکھا حال وہ ناقابل بیان ہے۔ ہم بھارت کی بات کرتے تھے کہ وہاں پر یا ایک RSS نظریہ ہے یا ہندوتوا نظریہ ہے، مگر پچھلے 1.5 برسوں میں وہ صورتحال میں نے پاکستان میں دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور شخص کا کوئی سیاسی نظریہ، کوئی وابستگی یا کسی بھی طرح کوئی اوپینین بھی ہو سکتا ہے، سمپل اوپینین بھی ہو سکتا ہے، اینڈ دس واز ویری شاکنگ۔ خیر، بات کرتے ہیں۔ آج میری نظروں سے ایک ٹویٹ گزرا، ایک بیان گزرا انفیکٹ عمران خان صاحب کا، اور وہ بیان تھا کہ ان سے شاید سوال ہوا تھا، غالباً اس دن جو اسلام آباد ہائی کورٹ، نیب اور جوڈیشل کمپلیکس آئے تھے، وہاں ان کے میڈیا انٹریکشنز ہوئے۔ ان سے ایک سوال ہوا کہ خان صاحب آپ کے بچے کیا آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے یہاں پر خطرہ ہے، اینڈ آئی واز شاکڈ، کیونکہ 9 مئی اور اس کے بعد کے واقعات ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے ریل کی طرح چلے کہ کس طرح مسلسل تقاریر میں، بیانات میں، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، کچھ واٹس ایپ گروپس کے اندر، تو میں خود بھی موجود ہوں جہاں پر تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ لوگوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا 9 مئی کے واقعات کو۔ جس وقت یہ واقعات شروع ہوئے، آئی واز آؤٹ سم ویئر، اور میں وہ گروپس کے اندر دیکھتی رہی تمام میسیجز، اور شام تک شاید مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بالکل نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیسے ایک خاص سیاسی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ہی ملک کی بربادی پر اتنا خوش ہو سکتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا لیڈر اس وقت حکومت میں نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جب عمران خان صاحب کی شدید مخالفت ہوا کرتی تھی PPP کی جانب سے یا PMLN کی جانب سے، ہم ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ایک شخص ملک سے باہر اس وقت آپ کی نمائندگی کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے ملک کے لوگ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور اس کی تمام تر پولیٹیکل فورسز بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ جب میں انڈیا میں تھی، گوا میں، ہم SCO کور کر رہے تھے۔ آپ لوگ جتنے بھی سب PTI کے دیکھنے والے ہیں، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیوں آپ کی وہ سیاسی گرومنگ نہیں ہو سکی کہ اپنے اختلافات کو اپنے ملک تک رکھیں، مگر آپ لوگوں نے، دکھ کی بات یہ ہے کہ، اور زیادہ دکھ مجھے تب ہوا کہ جب میں نے بھارت میں دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بھارت کے خلاف یا ہندوستان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہا جائے اور وہ اس کو برداشت کر جائے۔ اٹس اے ونڈرفل امیج اوور دیر، اینڈ اٹس ناٹ جسٹ این امیج، وہ لوگ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ بھارت کا نام آ جائے، وہ آپ کو شہد کی مکھیوں کی طرح پڑ جاتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، نیشنلزم یہی ہوتا ہے، آپ کو اپنا ملک سب چیزوں سے آگے ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس چیز کے شہری کہلاتے ہیں؟ کہ کیا آپ ایک سیاسی جماعت کی سٹیزن شپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ دکھ تھا، ہے اور رہے گا کہ پاکستانی قوم نے، پاکستان کے عوام نے بلائنڈلی ایک ایسے انسٹرکشن کو فالو کیا 9 مئی کو کہ جس نے پوری دنیا میں ہمیں تماشا بنا دیا، صرف عمران خان کی خاطر، صرف عمران خان کی خاطر۔ اور آج ان کا یہ بیان آیا کہ میرے بچوں کو پاکستان میں خطرہ ہے، تو خان صاحب بہت دکھ سے کہہ رہی ہوں، میں آپ کو 17-18 برس سے جانتی ہوں، اور جتنا میں نے ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے آپ کی تعریف کی ہوگی سوشل میڈیا پر، شاید کبھی کسی کی نہیں کی، کیونکہ میں آپ کو ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس کے طور پر دیکھتی تھی، مگر آپ نے، آئی ایم شاکڈ، آئی ایم سیڈ، آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ان یو، کیونکہ آپ نے بالآخر، آپ نے، الفاظ آپ کے منہ سے کچھ اور نکلتے ہیں مگر آپ پریکٹیکلی کچھ اور کرتے ہیں۔ آپ نے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کیا، اور شاید آپ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ وہ عوام ہے جو فوج سے کبھی نہیں ہٹی، اور شاید آپ نے بڑا طاق کر نشانہ لیا ہے کہ آپ کو بھی یہ پتہ تھا کہ آپ کے دشمن، آپ کے ملک کے دشمن، جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا ملک ہے، میری فوج ہے،
مگر آپ کے الفاظ اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتی ہوں، اور آپ کی پریکٹیکلٹی، آپ کے ایکشن اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ میں شدید حیرت ہوتی ہے کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. آپ اریسٹ ہو کر نکلے تو آپ نے کہا کہ مجھے دوبارہ اریسٹ کیا تو یہی ری ایکشن دوبارہ آئے گا، یعنی دوبارہ لوگ جائیں گے. اور خدا نخواستہ اگر آپ اس وقت جذبات میں آئی ہوئی قوم کو یہ کہتے کہ جاؤ کمپیوٹر ریسرچ لیب کی طرف چلے جاؤ، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی جانب مارچ کرو، توڑ پھوڑ کرو، اور وہ کر بھی جاتے ہیں. وہ تو اتنے معصوم لوگ ہیں، اتنے سادہ لوگ ہیں، وہ میری طرح آپ کے اندر ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس دیکھتے تھے اور وہ چلے بھی جاتے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن ہوتا کیا کہ دنیا کہتی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، لہٰذا یا ان پر حملہ کیا جائے کیونکہ فوج ان کی کمزور ہے. شاید آپ یہی میسج دینا چاہتے تھے. لیکن دوسری جانب کا میسج یہ تھا، نیریٹو یہ تھا کہ جنہوں نے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ فوج کی ترجمان ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 17-18 برسوں میں ہم نے فوج کے سر کٹتے ہوئے دیکھے ہیں. چاہے وہ سوات ہو، چاہے وہ ٹرائبل ریجن ہو، وہ فاٹا ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، ہم نے وہاں لوگوں کے سر کٹتے دیکھے. انہی فوجیوں کو آپ لوگوں کی خاطر جانیں قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے خان صاحب کہ آپ نے اپنے معصوم لوگوں کو بہت بری طرح سے ایک غلط ٹارگٹ پہ بھیج دیا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پی ڈی ایم سے پرابلم ہے، تو آپ کے لوگ ان کی انسٹالیشنز کی طرف کیوں نہیں گئے، رائیونڈ کی طرف کیوں نہیں گئے، وہ بلاول ہاؤس کیوں نہیں گئے، کلفٹن کیوں نہیں گئے، وہ ماڈل ٹاؤن کیوں نہیں گئے، مریم کے گھر کیوں نہیں گئے؟ آپ نے صرف ان کو ادھر ہی کیوں بھیجا؟ مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، اور مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی لیڈرشپ سکلز کا استعمال صحیح نہیں کیا. آج آپ کو اپنے بچوں کے لیے یہ جگہ انسیف لگ رہی ہے، لیکن آپ نے قوم کے بچوں کو 9 مئی کو اتنا ابھارا. آج وہ معافیاں مانگ رہے ہیں. میں خود گواہ ہوں، اس وقت 1500 لوگوں نے تو مجھے اپروچ کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے تو بالکل اپنے گھر سے آغاز کیا ہے. جو لوگ وینڈلائزیشن آف ملٹری انسٹالیشنز اس میں انوالو تھے، اس میں میری فیملی کے کچھ لوگ تھے. میں نے بالکل کسی قسم کی ان کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی ان کی مدد نہیں کی، نہ کروں گی، کیونکہ ریاست پر حملہ میرے خاندان پر ہی حملہ ہے. یہ فوج بالکل میرے خاندان کی طرح ہے، کیونکہ یہ میرے ملک کی حفاظت کرتی ہے سرحدوں کے اوپر. آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر آپ ریاکشن دے رہے ہیں، آپ کی گرفتاری نیب کے آرڈر سے ہوئی تھی، آپ کی گرفتاری پر امپلیمنٹیشن وزارت داخلہ نے کرائی تھی، تو آپ نے فوج پر کیوں اٹیکس کرائے؟ بیک وقت پورے ملک میں آپ نے بڑی کامیابی سے آپ کے لوگوں نے تمام انسٹالیشنز پر حملہ کیا، اور وہ فوج کی تھیں، ایئر فورس کی تھیں. اور اس کے اندر سب سے بری اگزامپل جو تھی چکترا فورٹ کی آئی، جہاں پر بہت کنسٹرینٹ شو کیا جوانوں نے. سلوٹ ٹو دیم، ہیٹس آف ٹو دیم. قلعہ بالا حصار پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، ایف سی کی پوسٹ کے اوپر فائرنگ کی گئی، کراچی میں رینجرز کی چوکیاں جلائی گئیں. یہ سب کیوں کروایا آپ نے؟ آج آپ کے پاس خود جواب نہیں ہے. آپ نے 25 شہداء کا کہا تھا، آج تک آپ نے ان کی تفصیل نہیں دی کہ آپ کن 25 شہداء کی بات کریں، جو کہ بقول آپ کے جن کو آرمی نے اور ایف سی نے یا باقی پولیس والوں نے مارا. پولیس آپ سے ڈیل کرتی رہی. بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کی پارٹی میں تھے آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. اس میں سے کتنوں کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ زبردستی گئے. نہیں، میں جس جرنلزم کے طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے پاس تمام تر اطلاعات ہم ثبوت کے بعد دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آتی ہیں. بہت سے لوگ آپ کو اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل بھی چکا ہے. علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری، اور فردوس عاشق اوان، فیاض الحسن چوہان، پھر آپ کے اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک. کچھ ہی ٹائم میں آپ مزید بھی چند بڑے نام دیکھنے والے ہیں. وہ لوگ آپ کو اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئے. یہ تو بحث ہی بیکار ہے کہ اگر آپ ریاست سے ٹکرانے کا سوچتے ہیں اور بغیر وجہ کے ٹکرانے کا سوچتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یقیناً ناکامی اس میں ہوتی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ، ہماری آپ سے ہمیشہ ملاقات میں، کم از کم میرا آپ سے ہمیشہ ہر ملاقات میں یہی مطالبہ رہا ہے کہ خان صاحب ملک کی خاطر کوئی کمپرومائزنگ اگر پوزیشن آتی ہے، تاکہ آپ اقتدار میں رہیں، تاکہ آپ میری یا میرے جیسے جتنے لوگوں کی امید ہیں ان کی امید ختم نہ ہو. آپ نے کبھی بھی کمپرومائز کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی. آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے آپ کو اداروں سے لڑوایا. یہ وہ ادارے ہیں خان صاحب جنہوں نے ہمیشہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، دنیا جانتی ہے. آپ نے ان کو بہت برا دھچکا دیا. آپ نے ان کو 1971 کا بھی تانا دیا، اور انہوں نے صبر کیا. آپ نے ان کے افسران کا نام لے کے ذلیل کیا، انہوں نے صبر کیا. آپ کے فالوورز نے ملٹری آفیسرز کی فیملی کی تصاویر شائع کی سوشل میڈیا پر، گھروں کے پتے شیئر کیے گروپس کے اندر کہ جا کر ان کے گھروں کو وینڈلائز کیا جائے، اور وہ گئے بھی، اور انہوں نے آگے لگائیں. انہوں نے جناح ہاؤس کو نہیں بخشا.
ریڈیو پاکستان کو نہیں بخشا، کہاں سے لائے اب ہم وہ 75 سال کا آرکائیو، 80 سال کا آلموسٹ، اس سے بھی زیادہ، جس کو آگ لگا دی آپ کے لوگوں نے صرف اس چکر میں کہ خان کو شاید اس سے انصاف ملے گا. خان کو اس سے انصاف نہیں ملے گا. خان صاحب جب تک بیٹھ کے اپنی انٹروسپیکشن نہیں کرتے، جب تک آپ اس تمام تر چیز کو ڈائسیکٹ نہیں کرتے کہ ویئر ڈڈ یو وینٹ رانگ، ویئر ڈڈ یو گو رانگ، تو تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. 9 مئی کا واقعہ نہیں بھولا جائے گا، سیاہ ترین باب ہے، اور اس میں انڈر آرمی ایکٹ اب ٹرائل ہوں گے. ختیجہ شاہ کے لیے لوگ بہت کیمپین کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خود شاید، جہاں تک میری اطلاعات ہے، خود شاید امریکی ان کے کاؤنسلر ایکسیس مانگ رہے ہیں، وہ ڈول نیشنل ہیں. یقیناً اس میں افغان شہریوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس تمام تر کام میں ملوث رہے ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے پیسے لے کے بھی توڑ پھوڑ کی ہے، وہ سب سامنے آئے ہیں. جو ڈول نیشنلز ہیں ان کے لیے وہ بڑا ایک کھلے کانوں سے ایک بات سن لیں کہ وہ اپنی تمام تر پاورز یوز کر سکتے ہیں، لیکن لا آف دا لینڈ استعمال ہوگا، اور وہ اس طرح استعمال ہوگا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں. جیسے ختیجہ شاہ کا بزنس پاکستان میں ہے، وہ تمام تر پرکس اینڈ پریولیجز یہاں سے لیتی ہیں، اور جو لوگ ان کو برانڈ ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے، وہ بڑی غلطی پر ہیں. ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جس ملک سے آپ کما رہے ہیں آپ اسی ملک کو ذلیل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آپ کیمپین ضرور کریں، مگر یہ دیکھ لیں کہ اینڈ آف دا ڈے شاید ان کا وہ ڈول نیشنل جو ایمبیسی ہے وہ بھی اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان کے کیسز کے اندر، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ویڈیوز پوسٹ کر کے ٹویٹر پہ لگائی ہیں کہ ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں اس گھر کی طرف. تو جیو فینسنگ میں جو لوگ سامنے آئے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کاؤنسلر ایکسیس ضرور دی جائے گی، قانون کے مطابق کام ہوگا. مگر جو لوگ اس میں ملوث ہیں، آرمی ایکٹ کے انڈر، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر آرمی تنصیبات پر حملہ، جی ایچ کیو آپ کے سامنے ہے، سب سے بڑی مثال ہیڈ کوارٹر ہے، کوئی کسی کی خالہ جی کا گھر نہیں تھا کہ جا کر وہاں آگ لگا دی. تو لہٰذا اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اب اگر کوئی بندہ اس کی ٹرائل کے اندر آتا ہے، مجھے روز و شب بڑی وہ آتی ہیں فرمائشیں کہ ہمارے بھتیجے کو چھڑوا دیں، ہمارے بھانجے کو چھڑوا دیں. اب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے بہت سمجھایا تھا، یہی لوگ سوشل میڈیا پر ہمیں گالیاں دیا کرتے تھے. آج وہ ماں باپ پشیمان ہیں. کل تک جو ماں باپ جلسوں میں اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو بھیجتے تھے کہ جائیں آپ جلسہ کامیاب کر کے آئیں، اور آج وہ فون کر کے، مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے، مگر یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی جانب رکھتے. یہ پولیٹیشنز آج آپ کے ہیں، کل آپ کے نہیں ہیں. آپ سیاسی وابستگی رکھیں، مگر آپ اتنی رکھیں کہ کل کو آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہو. آج خان نے صاف کہہ دیا کہ پاکستان کے بچے جو ہیں وہ تمام تر شرنگیزی کے لیے رکھے ہیں میں نے، اور میرے بچے لنڈن میں رہیں گے کیونکہ پاکستان ان کے لیے بہت خطرناک جگہ ہے. آئی ایم ویری سیڈ، آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ ان دس اسٹیٹمنٹ. لیکن ایک وقت آئے گا یہ قوم خود جان جائے گی کہ اگر لیڈرشپ میں بلیو کرنا ہے تو پہلے اس لیڈرشپ کی پریکٹیکلٹی دیکھی جائے کہ وہ کس حد تک آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق اس وقت ہزاروں لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی لیگل ایڈ کا بندوبست نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ وہ اسے خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس وقت ان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، کچھ روح پوش ہیں لوگ نہیں آ رہے. مراد سعید کا نہیں پتہ اس وقت. ان کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں ان کو سامنے آنا چاہیے، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. علی محمد خان ہے، وہ اس وقت بالکل سامنے ہیں، اور بہت سے لوگ جنہوں نے فوج کے خلاف بیان دیے، فوج کے خلاف لوگوں کو اکسایا، اس وقت یقیناً ان کا ٹرائل ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے فوج کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور اعلان اس کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھی کر دیا گیا ہے. اور جس کو وہ ثبوت دیکھنے ہیں وہ متعلقہ حکام سے رابطہ کر سکتا ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی کو بھی کسی انتقامی کارروائی کے تحت نہیں اٹھایا جا رہا. لیٹ سی کیا بنتا ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد سب سے بڑا جو میں دیکھتی ہوں میسج وہ یہ ہے کہ اس وقت آرمی اور متعلقہ حکام پاکستان کی سلامتی اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی ریڈ لائن کراس کرنے کے حق میں نہیں ہے. ایک فیصلہ لیا جا چکا ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے لیے تو یقیناً کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا مجرموں کو، ان کے ماسٹر مائنڈ کو، ان کے فیسیلیٹیٹرز کو، ان کے فورن ہینڈلرز کو. اس میں بہت سارے ممالک کا بھی نام آ رہا ہے کہ بیرونی اس میں کوئی ایڈ موجود تھی، بیرونی فنڈنگ موجود تھی. اس تمام تر چیز کے لیے باقاعدہ بیرون ملک پلاننگ کی گئی ہے. اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں بھارت کا نام آ رہا ہے سامنے، امریکہ کا نام سامنے آتا ہے، لندن کا نام سامنے آ رہا ہے، جمائمہ خان کا نام سامنے آ رہا ہے.
اور اس میں آسٹریلیا کا نام سامنے آ رہا ہے. سعودی حکومت UAE حکومت کی جانب سے میڈیشن کی کوشش کی گئی ہے، مگر انہیں بھی یہ وہ ثبوت دکھائے گئے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ماسٹر مائنڈ گردانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے سب کے لیے. مگر تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں. وہ نعرہ تو میرا خیال ہے اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ میری یہ حکومت امریکہ نے نہیں گرائی، جل باجوہ نے گرائی. ابھی ریسنٹلی کیونکہ امریکہ کی جانب سے ان سے کہہ دیا گیا ہے، جو ان کی کانگریس وومن کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی، اس کے بعد ان کو شاید امریکہ کی جانب سے بھی مدد کی یقین دہانی واپس لے لی گئی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں واپس امریکی بیانیے بھی آؤں گا، تو ریسنٹ میرا خیال ہے مجھے سننے میں آیا. تو خان صاحب یہ یوتھ وہ ہے جس کو آپ نے ہی بہت زیادہ شعور دیا تھا. اس یوتھ کو پورا پتہ ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق کیسے کرنا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کا یقین نہ کریں، مگر آپ اپنے لیڈر کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں کہ اگر آپ کے بچوں کے لیے پاکستان سیف نہیں ہے وزٹ کے لیے بھی، تو آپ نے ہمیں کیوں شر پسند واقعات کی جانب بھیجا؟ آپ نے ہم سے وہ وارداتیں کیوں کرائیں جو آپ اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتے؟ تو لہٰذا سب سے بڑا کانٹراسٹ یہی ہے. پھر ان کے اپنے لوگ چلے گئے چھوڑ کے. ابھی بھی وہ اس امید میں ہیں کہ لوگ ان پر یقین کریں. لوگ ان پر یقین ضرور کریں، لیکن اگر وہ سچے ہوں اپنے قول و فعل میں. ہمارے لیے ان کا رول کچھ اور کہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ان کا رول کچھ اور کہتا ہے. ایٹ لیسٹ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں. میں اس طرح کی کسی سیاسی وابستگی کا حصہ نہ بنوں گی، نہ بننا چاہتی ہوں. میرے لیے میری ریاست مقدم ہے، میرا پاکستان مقدم ہے. باقی آنے والے دنوں میں اب مقدمے انڈر آرمی ایکٹ چلیں گے، دیکھتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے. البتہ جو لوگ وزیر اعظم، صدر اور ان لوگوں سے سفارشیں کرا رہے ہیں، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور ان کے ذریعے سفارشیں کرا رہے ہیں، ان کی سفارشوں کا میرا نہیں خیال ان کو کوئی فائدہ ہوگا. تو لہٰذا جو کیا ہے اب وہ بھگتے. اور میرے اپنے ذاتی خیال میں ہاں اس واقعے کو بالکل باعث عبرت ہونا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی پاکستان کی سلامتی کی دیوار سے نہ ٹکرائے. پاکستان کی سلامتی کی دیوار پاکستان کی افواج، ایئر فورس، نیوی، خاکی اور وہ تمام گمنام ہیروز ہیں جو اس وقت پتہ نہیں کن کن حالات میں، نامساعد حالات میں آپ لوگوں کی سرزمین کی حفاظت کے لیے پھر رہے ہیں. کلبھوشن یادو، گلزار امام شمبے اور یہ تمام تر مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہم پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. مگر اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں اپنے افواج، ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمیں اپنی ریاست، ہمیں اپنے سبز ہلالی پرچم کو سر بلند رکھنا ہے اور ہر اس سازش پر نظر رکھنا ہے جس کے اوپر ہنی کوٹنگ ہوئی ہے. اس ہنی کوٹنگ کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہتی ہوں، مگر یہ وقت کی ضرورت ہے کہ تل حقائق کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے. اور آپ کے تمام تر کامنٹس سر آنکھوں پر، لیکن میرے لیے وہ بچے بھی میری بیٹی اور میرے بیٹے کی طرح ہیں. آپ نے یقیناً یوٹیوب پہ ان کو دیکھ رکھا ہوگا. مجھے آپ لوگوں کا وہی درد اور وہی احساس ہے جو مجھے زرش اور حدید کا ہے. لہٰذا میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فی الحال انہیں ایجوکیشن اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لگائے، تاکہ ان کا ذہن تقریب کارانہ کارروائیوں کی طرف نہ جائے. اور اپنے لیڈر کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک مطالبہ ہے وہ آپ کا حق ہے. اگر آپ ان کے لیے سڑکوں پر ڈنڈے کھا سکتے ہیں تو آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں، اور میں آج کر رہی ہوں. عمران خان میرے لیڈر تھے، میں نے ان سے آج اکاؤنٹیبلٹی کا، ان کا احتساب کا پہلا قدم رکھا ہے. آئی ہوپ آپ کو اگر میری بات بری بھی لگی ہوگی تو آپ ضرور سوچیں گے. آپ سے اجازت چاہوں گی، ایک مرتبہ پھر معذرت اگر کچھ برا لگا ہو، اور رابطہ رکھوں گی. اور میری کوشش ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو سیشنز کروں. لائیو سیشن آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں بھی ایران کے لیے ٹریول کروں گی. میری کوشش ہوگی کہ میں وہاں سے بھی آپ سے بات چیت جاری رکھوں، آپ کو وہاں کے حالات بتا سکوں. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سب کو اللہ پاک کی امان میں دیا، اور اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائے.